بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ سورۃ القدر۔ سورۃ القدر قرآن پاک کی 97ویں سورت ہے جو آخری پارے میں سے ہے۔ سورۃ القدر کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے جو کہ 5 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ القدر کے معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور رزق و منزلت بھی۔ سورۃ القدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے کہ جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں، جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اسی رات میں انسان کی پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا شان و نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک بھی آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یقیناً ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں القرآن۔ اس آیت کریمہ میں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزل بھی، یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل ہے، یہ اس رات میں اتارا جو تقدیر ساز ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اترتے ہیں فرشتے روح اپنے اس رات میں رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اس آیت میں لفظ روح سے مراد جبرائیل امین ہے جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا، اور اتنی کثیر و تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے، اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں۔ یعنی ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر امر کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی ہے، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ سورت کی آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ رات مغرب سے فجر تک سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا نام نہیں، اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان و سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی خیر و برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔